تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو نہ بٹھا لیتے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اکثر صبح اور شام کے وقت وہ شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھے رہتے کہ کوئی مسافر مل جائے تو اسے اپنا مہمان بنائیں۔ اتفاق سے ایک دن کوئی مہمان نہ ملا اور شام کا وقت شروع ہونے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت مایوس بیٹھے ہوئے تھے اور اب واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک بوڑھے کو دیکھا جو لاٹھی ٹیکتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امید بدی کہ شاید یہ مسافر ہو اور میرا مہمان بننا منظور کر لے۔ لپک کر اس کے پاس گئے اور سہارا دے کر اسے اپنے قریب لائے۔ حسب عادت سب سے پہلے اس کا نام دریافت کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ بوڑھے نے اپنا نام بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ نام سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بوڑھا آتش پرست ہے۔ بلا خدا کے خلیل کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو اپنا مہمان بنائیں اور اپنے دسترخوان پر جگہ دیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کا پجاری تھا۔ توحید تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی رگ رگ میں پیوست تھی۔ اپنے رب کی خاطر تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں بے خطر کود پڑے تھے۔ محض ایک خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلا دی تھی۔ وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک مشرک کے میزبان بنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھے کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اندھیرا چاہ رہا تھا۔ بیچارہ 70 سالہ آتش پرست کہاں جاتا، کس کے یہاں قیام کرتا۔ بڑا ہی فکر مند بیٹھا تھا۔ آخر ہمت کر کے حرف مطلب زبان پر لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمولی آدمی نہیں تھے۔ دین حنیف کے بانی، شرک و بت پرستی کا سخت دشمن، صاف جواب دے دیا، میں نبی ہوں، ایک مشرک کو اپنی پاک روٹی نہیں کھلا سکتا۔ البتہ اگر تو اسلام قبول کر لے، آتش پرستی سے توبہ کر لے تو ایک دن کیا ساری زندگی تیری خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ بوڑھا خاموش ہو گیا اور دوسری طرف چل پڑا۔ اب رات آ چکی تھی، اس لیے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلے ہوں گے کہ وحی نازل ہوئی، ابراہیم تو اس بوڑھے مجوسی کو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا اور کھانے کی عوض اس سے دین کے بدلنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے دیکھو کہ میں 70 برس سے اس کے شرک اور کفر اور بغاوت و طغیان کے باوجود اس کی پرورش کر رہا ہوں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر آگ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اس کے حضور دست دعا دراز کرتا ہے۔ ایک طرف اپنا ظرف دیکھو اور ایک طرف میرا ظرف۔ وہی آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ پڑے اور اس بوڑھے کو جا لیا اور کہا، جناب چلیے، میں آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہوں، آپ میرے مکان پر قیام فرمائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھا مجوسی حیران ہو گیا کہ انہوں نے اتنی جلدی اپنا فیصلہ کیوں واپس لے لیا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اسلام قبول کر لو تو اپنا مہمان بناؤں گا اور ابھی مجھے لینے چلے آئے۔ پوچھا، سچ سچ بتائیے، آپ نے انکار کے بعد اپنی رائے کیوں بدلی؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہی آنے کا سارا قصہ سنایا۔ مجوسی کی آنکھیں بہنے لگیں، ندامت سے سر جھکا دیا اور کہا، اللہ کے نبی، میں خدا کا باغی، میں آگ کا پجاری، میں اس کے در کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا، میں رسم و رواج کا اسیر، میں جھوٹے تہمات کا قیدی، حقیقی مالک کو 70 برس سے بلا کر بھٹک رہا ہوں۔ میں نے اسے کبھی بھی یاد نہیں کیا، اسے کبھی بھی نہیں پکارا، مگر میرا مالک مجھ سے غافل نہیں رہا۔ اس نے مجھے میری نافرمانیوں کے باعث کبھی بھی اپنے خانے نعمت سے نہیں اٹھایا، میری پرورش کی، مجھے سہارا دیا، حتیٰ کہ آپ کو تنبیہ فرمائی۔ ہاتھ بڑھائیے، مجھے قبول کر لیجئے۔ اس 70 برس کے گناہ گار بگوڑے کو اس کے مالک کے آستانے پر حاضر کیجئے، جلدی کیجئے، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ میرا مالک غفور الرحیم ہے، وہ مجھے ضرور قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔